بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قصہ حضرت صالح اور اونٹنی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب عرب میں قوم سمود کا ڈھنکا بجتا تھا۔ یہ لوگ زیادہ تر کھیتی باڑی کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی زمین کو بڑی زرخیز عطا کی تھی۔ مٹی میں بڑی طاقت تھی، فصل خوب ہوا کرتی تھی، پانی بھی بہت تھا، لوگوں نے کنویں کھودے ہوئے تھے۔ دراصل یہ اپنے وقت کے بہترین انجینئر تھے۔ ان کے محلات، قلعے اور مکان ان کے ہنر کا منہ بولتا ثبوت تھے۔ میدانوں میں بڑے بڑے محل تو ہر زمانے میں بنائے جاتے ہیں، لیکن قوم سمود کا حیران کن ہنر پہاڑ تراشنا تھا۔ یہ لوگ کسی مناسب پہاڑ کا انتخاب کرتے، پھر اسے تراشنا شروع کر دیتے، یہاں تک کہ پہاڑ میں مکان بنا ڈالتے۔ یہ مکان غار نما ہرگز نہیں تھے، بلکہ ان میں ہوا اور روشنی کا مناسب انتظام ہوتا۔ پہاڑ میں تعمیر ہونے کی وجہ سے یہ بہت مضبوط ہوتے تھے۔ انہی خوبیوں کی وجہ سے پورے علاقے میں ان جتنا خوشحال اور طاقتور ملک کسی کا نہیں تھا، اور یہ خوشحالی اور طاقت ہی کا گھمنڈ تھا جس نے انہیں مغرور اور ظالم بنا دیا تھا۔ ارد گرد کی بستیوں پر ظلم کرنا ان کے لیے ایک کھیل کا درجہ رکھتا تھا۔ خدا کی بخشی ہوئی نعمتوں کی وجہ سے سمود کے لوگ عیش کی زندگی بسر کر رہے تھے، اور اپنی نبی اور رسول حضرت ہود علیہ السلام کی تعلیمات کو بھلا چکے تھے۔ انہی حالات میں ایک نوجوان کا چرچا ہوا۔ سرخ و سفید رنگ، لمبے قد اور مضبوط جسم کا مالک یہ نوجوان عام لوگوں سے الگ تھلگ رہتا تھا۔ اسے اپنے زمانے کی فضول رونقوں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اسے بت قدوں میں رکھے ہوئے بتوں سے بھی سخت نفرت تھی۔ لوگ اس کی زبان سے بتوں کے متعلق نفرت کے کلمات کئی دفعہ سن چکے تھے، لیکن اس کی شرافت اور دیانت کی وجہ سے اسے کچھ نہیں کہتے تھے۔ اس نوجوان کا نام صالح تھا، ایک معزز قبیلے کا باوقار شخص جسے بعد میں اللہ نے اپنا نبی بنایا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے شہر کے بڑے بڑے لوگوں کی دعوت دی۔ انہوں نے کھانا کھلانے کے بعد لوگوں کی آمد کا شکریہ ادا کیا اور انہیں بلانے کا مقصد بتاتے ہوئے کہا، اے لوگوں، آج میں نے تمہیں وہ باتیں یاد کرانے کے لیے بلایا ہے جن کو تم بھول چکے ہو۔ مجھے علم ہے کہ تم اس بات کا انکار نہیں کرتے کہ اللہ ہی نے تمہیں اور تمہاری زمین کو بنایا ہے، لیکن اس کے باوجود تم اس کی عبادت کرنے کے بجائے جھوٹے خداؤں کے سامنے جھکتے ہو۔ اے میری قوم کے سرداروں، یہ گمراہی چھوڑ دو، ایک اللہ کی عبادت کرو، وہی تمہارا اصل رب ہے، اسی نے اپنا گناہوں کی معافی مانگو اور سرکشی کا رویہ چھوڑ دو۔ حضرت صالح علیہ السلام کی گفتگو کے جواب میں ان سرداروں نے کہا، اے صالح، ہمیں تم سے بہت سی امیدیں تھے، ہم تمہیں بہت معزز اور باوقار شخص سمجھتے تھے، لیکن تم نے ہمیں گمراہ کہہ کر ہمارے باپ دادا کے دین کو گالی دی ہے۔ تمہاری کوئی بات ہماری سمجھ میں نہیں آئی، آخر ہم ان خداؤں کو پوجا کیوں چھوڑ دیں جن کو ہمارے باپ دادا پوجتے رہے ہیں؟ تم نے ہمیں بہت مایوس کیا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں سمجھانا چاہا، لیکن وہ ناراض ہو کر وہاں سے اٹھ ہوئے۔ انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو خبردار کیا کہ اگر انہوں نے یہ باتیں عام لوگوں میں کی تو نتائج کے وہ خود ذمہ دار ہوں گے۔ صالح علیہ السلام نے سرداروں کی دھمکی کا کوئی اہمیت نہ دی اور اپنی رسالت کا اعلان کر دیا۔ یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی کہ صالح نے رسول ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ انہوں نے اپنی قوم کو بتایا کہ وہ حضرت صالح علیہ السلام اور اور نوح اور ہود کی طرح کے رسول ہے۔ ان کا انکار کرنے پر اللہ ان پر عذاب نازل کرے گا۔ مگر طاقت کے غرور میں پڑے ہوئے سردار اور مذہبی لیڈروں نے لوگوں کو یہ کہہ کر تسلی دی کہ اگر وہ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہوتے اور گناہ کی زندگی بسر کر رہے ہوتے تو اللہ انہیں پورے عرب میں اتنی عزت نہ دیتا، ان کی زمینوں کو اتنا سرسبز نہ بناتا، اور ان کے محل اور پہاڑوں میں تراشے ہوئے مکان اتنے عمدہ نہ ہوتے۔ بت خانوں کے مالک یعنی کائن کہتے، اے لوگوں، خود سوچو، جو ہاتھ گناہ گار ہو ان ہاتھوں میں اللہ یہ ہنر کیوں پیدا کرے گا جن کی وجہ سے وہ پوری دنیا معزز بن جائے۔ کچھ جھوٹے دانشور دور کی کوڑی لائے اور کہنے لگے، دراصل عیسیٰ علیہ السلام علیحدہ اور تنہا رہنے سے نعوذ باللہ ذہنی توازن بگڑ گیا ہے، اس لیے یہ اپنے باپ دادا کو گمراہ قرار دے کر اسے بھیکی باتیں کر رہا ہے۔ کچھ زیادہ ہمدردی جتاتے ہوئے تو کہتے، بیچارے صالح پر کسی بدروح کا سایہ پڑ گیا ہے۔ بعض تو یہ کہنے سے بھی باز نہ آئے کہ صالح جادوگر ہو گیا ہے۔ کچھ ستار کہتے، ہمیں یقین ہے کہ صالح نے یہ سارے چکر اس لیے چلائے ہیں کہ وہ لوگوں کو بیوقوف بنا کر ان کا سردار بننا چاہتے ہیں، یہ بہت چالاک شخص ہے۔ لیکن صالح علیہ السلام نے سردار اور بت قدوں کے کہانوں کی باتوں کی کوئی پرواہ نہیں کی اور اپنی تبلیغ جاری کی۔ آپ کی کوشش سے کچھ لوگوں نے ایمان قبول کیا اور آپ نے رسول ہونے کا اقرار کر کے شرک اور بری باتوں سے باز آ گئے۔ ان میں اکثر ایسے لوگ تھے جو غریب اور عام لوگ تھے۔ قوم کے سردار نے ایمان والوں کو بیوقوف قرار دیا اور صالح علیہ السلام کا خوب مذاق اڑایا۔ کئی برسوں کی تبلیغ کے بعد سمود قوم آپ سے تنگ آ گئی۔ وہ آپ کو اپنے طاقتور قبیلے کے معزز شخص ہونے کی وجہ سے کوئی نقصان بھی نہیں پہنچا سکتے تھی،
ان دنوں قبیلے کے کسی فرد کے قتل ہو جانے پر جنگ کا لمبا سلسلہ شروع ہو جاتا تھا۔ چنانچہ قوم کے سردار نے بدقدوں کے کانوں سے مل کر ایک وفد بنایا۔ لوگ صالح علیہ السلام کے پاس گئے اور کہا، اے صالح، ہم تمہاری باتوں سے سخت تنگ آ گئے ہیں۔ تمہاری عذاب کی دھمکیوں نے ہمارا جینا مشکل کر دیا ہے۔ ہماری خوشحال اور رنگین زندگی کو تم نے کباب میں ہڈی بن کر تباہ کر دیا ہے۔ اس موقع پر ہم تم سے صاف صاف باتیں کرنا چاہتے ہیں، وہ یہ کہ تم کوئی معجزہ دکھاؤ۔ اگر تم نے ایسا کر دیا تو ہم تم پر ایمان لے آئیں گے۔ تب ایک دن حضرت صالح علیہ السلام کے حکم پر ایک اونٹنی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ اونٹنی اللہ کی نشانی ہے، یہ تمہارے مطالبے پر بھیجی گئی ہے، اس لیے ایک دن یہ پانی پیے گا اور دوسرے دن تم۔ اگر اس اونٹنی کی باری کے دن تم نے کنویں سے پانی حاصل کرنے کی کوشش کی، اس اونٹنی کے نقصان پہنچا تو تم پر اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ قوم کے سردار بہت ڈرے اور کچھ عرصہ تو حضرت صالح علیہ السلام کے کہنے کے مطابق اس پابندی پر عمل کرتے رہے، لیکن جلد ہی ان کا صبر ختم ہو گیا۔ انہیں اپنا پابند ہونا ایک آنکھ نہ بھایا۔ وہ اونٹنی کو اپنی چراگاہ میں چراتا دیکھتے تو غصہ کھاتے۔ آخر دو مالدار عورتوں نے دو آدمیوں کو تیار کیا، انہیں اپنی دولت کا لالچ دیا اور ان سے کہا کہ وہ اللہ کی نشانی اس اونٹنی کو ہلاک کر دے۔ یہ دو آدمی اچھی طرح جانتے تھے کہ وہ یہ بہت ہی خطرناک کام کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں۔ وہ پہلے خوفزدہ ہوئے مگر رقم کے لالچ اور دوسرے لوگوں کے کہنے پر تیار ہو گئے۔ ان آدمیوں نے منصوبہ بنایا کہ وہ اونٹنی کو اس دن ہلاک کریں گے جب اس کے پانی پینے کا دن ہوگا۔ چنانچہ اگلے ہی دن وہ کنویں کے پاس جا کر چھپ گئے۔ ان کا پروگرام یہ تھا کہ جیسے ہی اونٹنی کنویں کے قریب آئے گی وہ اس پر حملہ کرے گی، اسے مار دے گی۔ انہیں زیادہ انتظار نہ کرنا پڑے گا۔ اونٹنی لمبے ڈگ برتی کنویں کے قریب آئی۔ دونوں ظالم چپکے سے کنویں کے اوٹ سے نکل آئے، اونٹنی پر حملہ آور ہو گئے۔ ایک نے تلوار کا وار کر کے اس کی کونچے کاٹ دیا اور دوسرے نے آگے بڑھ کر اس کی گردن پر نیزہ مارا۔ بیچاری اونٹنی زمین پر گر پڑی۔ وہ کسور اونٹنی کو زمین پر تڑپتے دیکھ کر دوسرے لوگ بھی پہنچ گئے۔ یہ لوگ چھپ کر یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ اونٹنی پر حملہ کرنے والوں کو کچھ نہیں ہوا تو ان کا بھی حوصلہ بڑھا، وہ بھی اپنا غصہ اتارنے پہنچ گئے۔ اب وہ سب مل کر اونٹنی کو مار رہے تھے۔ اونٹنی مارنے والوں کو رشوت دینے والی عورتیں بھی یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ ان سب نے خوشی کے نعرے لگائے اور صالح علیہ السلام کا مذاق اڑایا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ اے صالح، ہم نے اللہ کی نشانی اونٹنی کو قتل کر دیا اور ہمیں کچھ نہیں ہوا۔ یہ بیوقوف لوگ نہیں جانتے تھے کہ انہوں نے اللہ کی دی ہوئی مہلت کو اپنے ہاتھوں سے ختم کر لیا ہے۔ صالح علیہ السلام تک یہ خبر پہنچی تو آپ کی آنکھوں میں آنسو ہو گئے۔ آپ نے فرمایا، اب قومی سمود کی مہلت ختم ہو گئی، ان لوگوں پر 24 گھنٹوں کے دوران ایسا عذاب آئے گا کہ ان کی بستی عبرت کا نشان بن جائے گی۔ صالح علیہ السلام یہ بات جب ان کے قاتلوں تک پہنچی تو وہ بہت خوفزدہ ہوئے، لیکن معافی مانگنے کے بجائے انہوں نے صالح علیہ السلام کو شہید کرنے کا منصوبہ بنایا۔ 9 قبیلے اکٹھے ہوئے اور ہر قبیلے سے ایک جنگجو منتخب کیا گیا اور فیصلہ ہوا کہ رات کو صالح علیہ السلام کے گھر پر حملہ کر کے ان کا قصہ پاک کر دیا جائے۔ انہوں نے ایک دوسرے سے وعدہ کر لیا کہ صالح علیہ السلام کو شہید کرنے کے لیے سب قبیلے ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے۔ یوں حضرت صالح علیہ السلام باقی قبیلوں سے بدلہ لینے کی جرات نہیں کر سکے اور ڈر کر خاموش ہو جائے گا، لیکن اللہ نے اپنے قانون کے مطابق ان کافروں پر اپنے منصوبے پر عمل کرنے کی مہلت ہی نہ دی۔ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ اس کے رسولوں کو ان کی قوم یوں شہید نہیں کر سکتی، اگر قوم اس کی کوشش بھی کرتی ہے تو اس پر عذاب آ جاتا ہے۔ چنانچہ صالح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنے ماننے والوں کے ساتھ لے کر راتوں رات وہاں سے نکل گئے۔ اسی رات وادی میں ایک خوفناک طوفان آیا۔ بگولے کی شکل کے اس طوفان کی گرج انتہائی دہشتناک تھی۔ اس نے اہل سمود کو تنکوں کی طرح بھکیر کر رکھ دیا۔ مضبوط محلوں اور قلعہ نما مکانوں میں رہنے والے یہ بدقسمت لوگ اب اللہ کی پکڑ میں تھے۔ صبح ہوئی تو ان کی بستی عبرت کا نمونہ بن چکی تھی۔ اب ایک بھی کافر زندہ نہیں بچا تھا۔ مکانات اور محلات کا تذکر ہی کیا، پہاڑ بھی یوں نظر نہیں آ رہے تھے جیسے ان کے آر پار ہو کر گزر ہو، اور یہ پہاڑ اور محل پتھروں کے نہیں بلکہ کپڑے کے بنے ہوئے تھے اور ہوا نے آگ کی طرح ان کو جلا کر تباہ کر دیا تھا۔ صالح علیہ السلام ایمان لانے والوں کے ساتھ فلسطین کے علاقے رملہ کے قریب آ کر آباد ہو گئے اور باقی زندگی وہی گزاری۔ جزاک اللہ خیرا۔